من في جميع أحوال متمكن في مقام الرضا جوادا كف عند العطاء هادي إلى سبيل النجاة قريب مع الغزاة مهدي إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله عليه وآله أجمعين. مزید رگا کا تعاون ہو رہا ہے، حضرات اس میں حصہ لے کر ثواب و تعاون حاصل کرے. یقیناً شاہکار کبریا صدیق اکبر ہے. 22واں چاند آپ کا عرس کا دن تھا، وصال یار. یقیناً اجماع ہے نا، یقیناً یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ نہیں کہ 2 گروہ ہو کہ 3 گروہ ہو کہ کچھ علماء نے کچھ کہا ہو، کچھ صوفیہ نے کچھ کہا ہو، کچھ جی نہیں، یا کوئی کہے کہ نہیں ایسا کوئی وہ نہیں ہے، میرا موقف یہ ہے، میرا موقف. اس میں کوئی موقف نہیں، کوئی یہ نہیں، اس میں اجماع ہی ہے اول سے آخر تک کہ صدیق اکبر ہے. اس میں اجماعی ہے، یعنی یہاں سے ہٹے تو خرابی، ایمان کا حصہ ہے. یہاں سے ہٹ نہیں سکتے، یہاں اپنا موقف ڈال نہیں سکتے، یہاں انگلی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں. جیسے نبی کی بارگاہ میں آمنا ہے صدقتا ہے، اسی طرح صدیق کی فضیلت میں بھی آمنا صدقتا ہے. صدیق کی فضیلت، صدیق اکبر وہ صحابی ہے کہ جن کو صحابی رسول بھی صحابی رسول کہتے ہیں. جو صحابہ کے بھی صحابہ ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جیسے ولیوں کے ولی ہوتے ہیں، غوث کے غوث ہوتے ہیں، صدیق وہ ہے جنہیں اصحاب بدر بھی صحابی کہتے ہیں، اصحاب عشرہ مبشرہ بھی صحابی کہتے ہیں، اصحاب احد بھی صحابی کہتے ہیں. انہیں ہر چھوٹا موٹا صحابی رسول کہتا ہے، وہ صدیق اکبر ہے. دنیا جسے صحابی کہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہے. دنیا جسے صحابی رسول مانے اور عظمتوں کا اعتراف کرے وہ ابو ہریرہ ہے، ابو ذر غفاری ہے، سعد بن وقاص ہے، حضرت خبیب ہے، حضرت خباب ہے. لیکن یہ سب جنہیں صحابی اور امام الصحابہ کہے، صحابیوں کا امام جنہیں کہا جائے وہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کہتے یقیناً، سبحان اللہ، پہلا ہی لفظ یقین والا، ایمان والا. انہوں نے یقین ہی ایسا کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول پہ کہ ان کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے. وہ یقین کی ان منزلوں پہ تھے، آخری منزل پہ، کہ اب ان پہ یقین کرنا ضروری ہے، ورنہ تمہارے یقین اور ایمان میں کمی بیسی کا معاملہ رہے گا. لہٰذا یقیناً شاہکار کبریا صدیق اکبر ہے کہ پہلے جان نشین مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، کہ پہلے جان نشین مصطفیٰ صدیق اکبر ہے. ہمارے سب مشائخ اور علماء کا یہ اجماع ہے، ہمارے سب مشائخ، سارے صوفیہ، سارے اللہ والے اولیاء اکرام، ہمارے سب مشائخ اور علماء کا یہ اجماع ہے کہ سب سے اعلیٰ بعد از انبیاء صدیق اکبر ہے، کہ سب سے اعلیٰ بعد از انبیاء صدیق اکبر. امامت خود عطا کر کے نبی نے کر دیا اعلان ہو گیا، جب مسلح دے دیا، امامت دے دی، تو پھر کیا، امامت خود عطا کر کے نبی نے کر دیا اعلان. صحابی مقتدی ہے اور مقتدا صدیق اکبر ہے. وہ غزوہ صحابی مقتدی ہے اور مقتدا صدیق اکبر ہے. وہ غزوہ ہو کہ ہجرت ہو، وہ غزوہ ہو کہ ہجرت ہو، وہ روضہ ہو کہ جنت ہو، میدان جنگ ہو، غزوات ہو، وہ غزوہ ہو کہ ہجرت ہو، وہ روضہ ہو کہ جنت ہو، ہر عالم میں رفیق مصطفیٰ صدیق اکبر ہے. ساتھی، رفیق، ہر عالم میں رفیق مصطفیٰ صدیق اکبر ہے. کہتے ہیں تمام امت کی ایمان سے بھی بھاری جن کا ایمان ہے،
تمام امت کے ایمان سے بھی بھاری وزنی، جن کا ایمان ہے امیر امت خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ امیر امت خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ علی صدیق اکبر کی سدا تعریف کرتے ہیں، علی صدیق اکبر کی سدا تعریف کرتے ہیں۔ ہمیشہ مدح خان مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، ہمیشہ مدح خان مرتضیٰ صدیق اکبر ہے۔ اور کہتے ہیں نبوت کے سوا ان کو خدا نے ہر فضیلت دی، نبوت کے سوا ان کو خدا نے ہر فضیلت دی، یہ سچ ہے شاہ دی کا معجزہ صدیق اکبر ہے۔ نبوت کے سوا ان کو خدا نے ہر فضیلت دی، اور یہ سچ ہے کہ شاہ دی کا معجزہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر تو وہ معجزہ ہے کہ سبحان اللہ، میرے نبی کا وہ معجزہ کہ کیا کہنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کی نسبت، آپ کی غلامیوں کے غلاموں کا شرف ہمیں آپ کو عطا فرمائے۔ اب آئیے چند شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ کہتے ہیں کہ سردار دو عالم نے محفل جہاں سجائی، اور ہند کی زمیں پر نازل ہوئی خدائی۔ احمد کا وہ نگر تھا رحمت، احمد کا وہ نگر تھا رحمت بھرا اثر تھا۔ کہتے ہیں دنیا والے خانقاہ شاہ عالم کا سفر تھا۔ سرکار دو عالم نے محفل جہاں سجائی، اور ہند کی زمیں پر نازل ہوئی خدائی۔ احمد کا وہ نگر تھا رحمت بھرا اثر تھا۔ کہتے ہیں دنیا والے خانقاہ شاہ عالم کا سفر تھا۔ کلمے کی نسبتوں سے ایمان ہوا روشن، ہمدم تمہیں تو آقا جب سے تھاما ہے دامن، اور نقشہ ہے محمد کا ظاہر میں بو ترابی، ہے عکس محبت کا جلوہ بھی ہے حجابی۔ نقشہ ہے محمد کا ظاہر میں ہے ایک لحاظ سے بو ترابی، اور کہتے ہیں اے عکس محبت کا جلوہ بھی ہے حجابی۔ احسان ہے کرم ہے برہان کا چمن ہے، برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ احسان ہے کرم ہے برہان کا چمن ہے، اور بیتاب زندگی میں سبحان کا امن ہے۔ منگتوں کی زندگی کا چمکے صدا ستارہ، منگتوں کی زندگی کا چمکے صدا ستارہ۔ حسنی حسینی مولا صدقے میں دو اتارا، آل نبی ہو کافی ہے آپ کا ایک اشارہ، آل نبی ہو کافی ہے آپ کا اشارہ۔ اور دامن یہاں ملا ہے محشر میں ہو سہارا، دامن یہاں ملا ہے اور محشر میں ہو سہارا۔ حضرات گرامی، تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور 20واں چاند سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کا دن، پھر آج جو ہے 24واں چاند ہے، اور کل 25واں چاند ہے حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان کا دن، اور پھر یہ 25واں چاند عرس کا بھی دن کا آغاز کا دن ہے، گویا کہ اجمیر مقدس اجمیر معلیٰ حضرت سرکار خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا جھنڈا شریف کی جو رسم ہے اور وہ چیز ادا کی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہی نسبتوں میں محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے۔ یہ جو روشن چراغ ہے، مختصر انداز میں کر کے آگے بڑھوں تاکہ جو ہے یہ چراغ جو ہے وہ سرکار قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بشارت کی جگہ، جہاں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ کو مراقبے کی حالت میں بشارت دے رہے ہیں، تو گویا کہ جب آپ بیدار ہوئے مراقبے سے اور معلوم ہوا کہ یہ جگہ مطلب نور و پر نور کی حضور کی آمد ہوئی، تو آپ نے اس جگہ کو محفوظ کر لیا۔ اب بصارت جب تھی شاہ عالم سرکار کی، تو اس جگہ کو آپ نے، چونکہ وہاں رحمت و نور برس رہا تھا، سرکار کی وہاں کی جگہ تھی، لہٰذا اسی کو آپ نے رکھا، محفوظ کیا، اور چراغ جو روشن ہوتے ہیں گویا کہ وہیں پر روشن ہوتے ہیں، اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے۔ پتہ چلا اگر مراقبے میں بھی سرکار جہاں آ جائے وہ جگہ اندھیرے میں نہیں رہتی، وہاں 101 چراغ جل جاتے ہیں۔ جہاں سرکار آ جائے وہاں روشن، ایک نہیں 101 چراغ روشن ہو جائے۔ سرکار جہاں آ جائے روشن ہی روشن ہو جائے۔ اگر مومن کے سینے میں آ جائے تو کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا، کتنا روشن چراغ ہے حضرات گرامی۔ دوسری بات یہ کہ یہ خیال بھی دیکھیے، شیطان ہے نہ کہیں سے لے آتا ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے، اور شیطان نے جو کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے بھی کریں، وہ چاہتا ہے کہ جو میرا مشن ہے، جو میں نے کیا وہ یہ بھی کرے، لہٰذا اس کی عادت ہے شک ڈالنے کی، اس کی عادت ہے وسوسہ ڈالنے کی، کوئی بات ایسی ڈال دینے کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا۔ تو چونکہ اس نے ڈالا تھا، اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کہاں کیسا خلیفہ، یہ کہاں، یہ کیسے ہوگا۔ لیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نور علی نور ہے، خدا کا نور ہے نا، سراج منیرہ ہے۔ اب آپ کا سایہ تو نہیں، شیطان ہے بھئی، سایہ نہیں ہے تو شباہت کہاں سے آ گئی؟ بے وقوف کو یہ نہیں معلوم سایہ اور چیز ہے، اور شباہت ہونا، ہم شبیہ ہونا، ہم شکل ہونا یہ اور ہے۔ ارے نادان، سرکار کا سایہ تیرے سائے کی طرح ہوگا؟ سرکار کو تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، اپنے اوپر گمان کرتا ہے کہ جیسا تیرا سایہ پڑتا ہے دھوپ میں، پرچھایا پڑتا ہے دھوپ میں یا لائٹ میں، تو ویسا نبی کا بھی ہوگا۔ وہ تیرا سایہ ہے جو ہوتا ہے، نبی کا سایہ کچھ اور ہے۔ عجیب لوگ ہیں، کیا کیا تلاش کرتے ہیں، خدا کی نور کا سایہ تلاش کرتے ہیں۔ ابے تو بشر ہے، وہ تو خدا کے نور سے بنے ہیں، ان کا سایہ پھر بہت اعلیٰ ہے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ سایہ مصطفیٰ کون ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو ان کا سایہ شاہ عالم ہی تو ان کا سایہ ہے۔ یہ شباہت کیا ہے، شباہت بھی ہے اور سایہ بھی ہے۔ اب دیکھیے حضور کے بعد حسنین کریمین، ہم شبیہ رسول، شباہت رسول، سایہ رسول، سایہ مصطفیٰ، وہ تو نبی، وہ کہ نبی ہے تو ان کا سایہ تو الگ ہی ہوگا، ہماری کہاں اوقات، ہماری کیا بساط۔ پھر ان کے بعد حضرت علی اکبر، ہم شبیہ رسول، شباہت۔ پھر ان کے بعد امام علی رضا، ہم شبیہ رسول، ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ۔ اور حضور کے دور سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ، ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، وہ اس دور میں انبیاء کرام کے دور۔ لیکن حضور کے بعد حسنین کریمین، مولا علی اکبر اور امام علی رضا، یہ سب شبیہ رسول، سایہ رسول۔ اور اس کی سند امام اہل سنت کہتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ لوگ کہتے ہیں سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، احمد رضا پکار اٹھتے تھا، تم کیسے سمجھو گے کہ کیسا تھا؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، حسن اور حسین، ذات حسنین۔
تمثیل نے اس نور کے یوں دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے بنے حسین۔ وہ سایہ رسول ہے، وہ ہم شبیہ رسول ہے۔ اولاد میں شباہت نہیں آئیں گی تو کن میں آئیں گی؟ فنا فی اللہ میں، فنا فی رسول میں نہیں آئیں گی تو کن میں آئیں گی؟ تو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ یہ شیطان خود نے جو کیا تھا وہ دوسروں میں بھی ڈالتا، کیسے ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ویسے کا یہ جو نیا نیا آتا ہے اس کو آپ باہر ہی رکھا کریں دماغ سے، سمجھ جو چلی آ رہی ہے صدیوں سے، ہمیں اسی پہ چلنا ہے۔ نئے نئے زمانے میں نئے نئے فتنے تو آتے رہیں گے، نئے نئے دور، ہر گھڑی ہر لمحہ، سال کم بدلتے ہیں، سال میں سال بدلتا ہے، مگر ہر روز یہاں تو فتنے دنیا میں جنم لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا برسوں کے بعد فتنہ کھڑا ہوتا تھا، اب تو ہر نئی صبح میں ایک نیا فتنہ رہتا ہے دنیا کے اندر۔ لہٰذا فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں، سمجھ گئے؟ جو چیز چلی آ رہی ہے، اب دیکھیے کتنی زبردست بات ہے کہ حضور کی شفاعت حسنین کریمین میں، پھر ان کی شفاعت سرکار ہی کی علی اکبر میں، اور پھر ان کی شفاعت نسلاً بعد نسلیں امام علی رضا میں، اور پھر قرب قیامت پیشین گوئی کی گئی کہ جب آخری امام، آخری ولی، آخری مجدد، امام الوقت، آخری قطب الاقطاب، آخری غوث الاغواث، آخری شیخ الملائکہ، شیخ الانس، شیخ الجن، آخری شیخ الارض والسماوات جب دنیا میں آئے گا، جسے لوگ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے، وہ کون ہوگے، کیسے ہوگے؟ فرمایا وہ ہم شبیہ رسول ہوگے، ہم یا امام علی اکبر سے لے کر امام مہدی تک تو کوئی شکل مصطفیٰ کی اور بیچ میں کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں ہے، مگر بھارت اکھنڈ کی، پورے ایشیا اکھنڈ کی قسمت پہ قربان کہ اگر کسی کو میرے رسول نے اپنی تسبیح بنایا تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں عراق کو دیکھا، ایران کو دیکھا، چاروں طرف دیکھا، امام ایران میں علی روزہ کا، امام علی رضا کا روزہ چمک رہا تھا، شباہت چمک رہی تھی، عراق میں علی اکبر چمک رہے تھے، دیکھا کہ ادھر تو شبیہ رسول ہے، ہندوستان میں شباہت دینی پڑے گی، لہٰذا اس کے بیچ میں ہماری شکل، اپنا پرچھایا، اپنا سایہ، اپنا صفت بنا کر، اپنا نور نظر بنا کر، محمد نام رکھ کر، شباہت و سیرت دے کر، عبداللہ برہان الدین کے لڑکے آمنہ صدیقیہ، ماں صدیقی سلسلے سے نسل سے ہے، حضرت سیدہ آمنہ صدیقی ہے، اور عبداللہ سید علی کی اولاد، علی اور صدیق کی اولاد مل جائے وہاں شباہت رسول آ جاتی ہے۔ دیکھ کر کے نبی پاک گنبد خضرا سے ایک طرف صدیق اکبر کھڑے ہیں، ایک طرف عمر فاروق کھڑے ہیں، اور مصطفیٰ اشارے سے کہہ رہے ہیں دیکھو میری شباہت میں اب احمد آباد میں بھیجنے والا ہوں، جسے لوگ شاہ عالم سراج الدین کے نام سے یاد کریں، کیونکہ عراق بھی چمک رہا تھا شباہت رسول سے، علی اکبر وہاں ہے، حسنین امام حسین وہاں ہے، ایران بھی چمک رہا تھا، سب چمک رہے تھے، مگر پیارے آقا کی محبت دیکھو ہم غلاموں سے، ایسا پیغمبر تمہیں کہاں ملے گا، اتنی محبت کرنے والا، اتنی لاج رکھنے والا محمد احمد مصطفیٰ تمہیں کہاں ملے گا، وہ پیغمبر جو رحمت عالم بن کر کے دنیا میں تشریف لایا، اس کی رحمت تو دیکھو، ان کی رحمت تو دیکھو، ہے نا، کیسی رحمت ہے کالی کملی والے کی، رحمت للعالمین کی، کہ ہم جیسے گناہگاروں کو ایسی شباہت عطا فرما، اپنا نقشہ عطا فرما، پورے بھارت نہیں پورے ایشیا کھنڈ کو چمکا دینے والا، سراج الدین کی چمک صرف گجرات تک مت سمجھنا، سراج الدین شاہ عالم کی چمک صرف بھارت تک مت سمجھنا، پورا ایشیا کھنڈ اس شباہت سے چمک رہا ہے۔ یقین نہ ہو تو آپ کے چچا قطب عالم والد اور ان کے جتنے بھائی ہیں 13 سے زائد ہے لگ بھگ، بہت سارے بھائی ہیں،
اور سب کے سب قطب عالم کے درجے پر ہے، قطب الاقطاب ہے، اور ان کا روزہ کہاں ہے؟ پورے ہندوستان پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے، یعنی آپ کے چچا، آپ کے والد پورے جگہ پھیلے ہوئے ہیں، پورے انڈیا کے اندر اور بھی جو مقام پر، اور سب کے سب قطب عالم ہے، قطب الاقطاب کے مقام پر ہے۔ تو شاہ عالم وہ ہستی نہیں ہے کہ صرف باپ قطب عالم ہے، شاہ عالم وہ ہے جو خود بھی قطب ہے، قطب الاقطاب ہے، باپ بھی قطب الاقطاب ہے، دادا بھی قطب الاقطاب ہے، پردادا بھی، اور صرف نسل نہیں، ان کے بھائی چچا وغیرہ جو ہے، چچا چچی، بڑے ابا بڑی امی، سب کے سب قطب الاقطاب کے مقام پر، قطبوں کے مقام پر ہے۔ یہ قطبوں کا اکھنڈ ہے جو بھارت اکھنڈ کو چمکا رہا ہے، یہ خان ہے قطبوں کی، جو مخدوم جہانیاں جہاں گست نے کہا تھا کہ قطبوں کی خان میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ختیجہ جو قطب عالم کے گھر سے، قطب عالم کی والدہ، قطب عالم کی والدہ، کہاں ان میں قطبوں کی خان، خزانہ دیکھ رہا ہوں، بہت سارے قطب ہی قطب ہے، قطب ہی قطب ہے، اور سب کے سب بھی مقام پر فائز و فائق ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، خود مخدوم جہانیاں جہاں گست ایسے، اور اپنے والد 90 سال کی عمر میں کہہ رہے ابا حضور، جب گشت کر کے آئے، سفر کر کے آئے، تو کہہ رہے ابا حضور ایک اور شادی کیجیے، نکاح کیجیے۔ والد محترم احمد کبیر بخاری نے کہا کہ اب اس عمر میں بیٹا کیا بات ہے؟ سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گست رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ ابا حضور عقد کر لیجئے، نکاح کر لیجئے۔ تب کہا بیٹا یہ عمر میں بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میری نگاہ ابھی بھی تمہاری پشت میں ایک اور قطب دیکھ رہا ہے، قطب الاقطاب دیکھ رہا ہے جو دنیا میں آنا باقی ہے۔ لہٰذا عقد کیا بیٹے کے کہنے پر، اور ان سے جو پیدا ہوئے راجو قتال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ مقام رکھتے ہیں، یہ ان کی رحمت للعالمین کی رحمت ہے، ہمارے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ اور سرکار نے آ کر بتا دیا تاکہ پورا بھارت نہیں، سارا کے سارے ملک جان لے کہ یہ جو ہے ہم شبیہ رسول ہیں، یہ محبوبیت کا مقام رکھتے ہیں، آ کر کے بتا دیا، ورنہ سرکار کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھا، جلدی بار بار آنا، بار بار آنا۔ یہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان والوں، عراق کو بھی ہم نے نوازا اپنا بیٹا حسین دے کر کے، اپنا بیٹا علی اکبر دے کر کے، ایران کو ہم نے نوازا اپنا بیٹا علی رضا دے کر کے، ساری دنیا میں ہر کونے میں نواز رہے ہیں اپنا بیٹا۔ ہندوستان والوں تم مایوس نہ ہونا، یہاں بھی ہمارے بیٹے دیے جا رہے ہیں، کبھی قطب العالم کی شکل میں، کبھی شاہ عالم کی شکل میں، کبھی انفرا، اور آ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے محبوب ہے، کیسے مقبول ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو، اہل نسبت کو، اہل محبت کو، خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو، اہل یقین کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا پیغمبر تم سے غافل نہیں ہے، تمہاری لاج رکھنے والا ہے، کوئی پکارنے والا ہونا چاہیے جو دل سے صدا دے، اندر سے آواز جس کی نکل جائے، جو اپنے گمان و وہم کو کھو کر کے مصطفیٰ کو پکارے۔ مصطفیٰ کا ہاتھ بڑھے گا مگر ہاتھ مصطفیٰ کی عطا مصطفیٰ کی ہوگی، ہاتھ شاہ عالم کا ہوگا، عطا مصطفیٰ کی ہوگی، دینا شاہ عالم کا ہوگا، رحمت کی نظر مصطفیٰ کی ہوگی مگر اس نظر کا اظہار شاہ عالم سے ہوگا، اولیاء کرام سے ہوگا، ان کے گھرانے سے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جن جن کو جو نوازا ہے، جو جو عطا فرمایا ہے، بخاری سادات ہے، سہروردی سلسلہ ہے، بڑا گھرانہ ہے، بڑا گھرانہ ہے، بڑے ولیوں کے ولی ہے، سبحان اللہ۔ تو ان پر، ان کے اعلیٰ و اولیاء یعنی کہ امجاد پر، ان کے آباء و اجداد پر، نبی اور عالی نبی پر ایک مرتبہ اور محبت سے درود پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائے حضرات گرامی، بس ایک آخری واقعہ آپ سے کر کے بات پوری کر دوں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، سچی نسبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ایک نوجوان تھے، حج کے لیے نکلے، حضرت مالک بن دینار یا منصور اللہ جی اس طرح کے کوئی بزرگ تھے بڑے،
راستے میں دیکھا تو بچہ وہ لڑکا نوجوان جو ہے عابد و زاہد اللہ والا چل رہا تھا، عاشق تھا. پوچھا بھائی سفر کی کیا ہے؟ تو تیرے پاس تو سواری نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. دیکھیے اللہ والوں کا عالم کیا ہوتا ہے. کہا میرے پاس سواری ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کاف ہا یا عین صاد. سواری بھی قرآن کی 5 حروف جس کی سواری بن جائے. قرآن کا سفر کہاں، سواری کہاں، زاد راہ کہاں. کہا کاف ہا یا عین صاد. قاف سے کافی اللہ، اللہ کافی ہے. ہا سے ہادی اللہ، ہدایت اللہ. اس طریقے سے 5 حروف بتا دیے، کاف ہا یا عین صاد. عین سے عالم اللہ، اللہ پتہ نہیں. ان کا یہ عالم ہے تو شاہ عالم کا عالم کیا ہوگا. قرآن کے 5 حروفوں پہ پوری زندگی نکال لے، ہے نا. وہ پتہ نہیں نوجوان کون تھا، ان کا تو پتہ نہیں آل رسول تھا نہیں تھا، بس اتنا تلقا ہے کہ نوجوان تھا. لیکن یہ تو آل رسول ہے، علی کی اولاد ہے نا. حضرات گرامی پہنچ گئے سفر میں. وہ تو پہنچ گیا، یہ بندے اللہ والے بھی پہنچ گئے. لیکن مینا میں جب قربانیاں ہو رہی تھی حج کے دوران، بس بات ختم کرتا ہوں، کوئی بکرے ذبح کر رہا تھا، کوئی دمبا، کوئی اونٹ، کیا ذبح کر رہا تھا. اب یہ نوجوان کو پھر دیکھا تو کہہ رہا تھا مولا یہاں سب لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. اب میرے پاس تو کچھ ظاہر میں ہے نہیں کہ اس کو ذبح کیا جائے. لیکن یہ تیرا بندہ، تیرا عاشق، تیرا بندہ، تیرا محب، یہ جان لے کر حاضر ہے. بس اسی کے میں قربانی دیتا ہوں تو اسے قبول کر لے. یہ لوگ اس کی قربانیاں دے رہے ہیں جانوروں کی، جو حکم ہے، جو ارکان ہے، لیکن میرے پاس ظاہر میں نہیں، یہ لہذا میں جان دیتا ہوں. کیا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا. سبحان اللہ، اس کی جان قبول ہو گئی. روح نکل گئی. ایسے ایسے عاشق اپنے آپ کو یوں لٹا دینا. اللہ اللہ اللہ. بعد میں خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا. مثل کہتے ہیں زندہ رہتے ہیں، مثل عشق کی تل خنجر سے، خنجر عشق سے مرتے ہیں جو امین الدین، جو مثل زندہ رہتے ہیں وہ خواجہ قطب الدین. اللہ اللہ، عشق کی خنجر سے قربان ہو گئے. خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. اب دیکھیے بات بہت زبردست ہے. یہ عاشقوں کے معاملات، یہ اللہ والوں کے معاملات، کیا معاملات. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو ایک نوجوان تھا نا، عشق میں سرسار تھا، کہنے لگا اللہ رب العزت نے اصحاب بدر کے ساتھ ہمارا سلسلہ رکھا، ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اصحاب بدر 313 کے ساتھ. تو انہوں نے کہا اصحاب بدر کی تو بہت بڑی فضیلت ہے. اصحاب بدر 313 صحابے کی تو بہت بڑی عظمتیں ہیں، اور وہ شہدائے بدر تو بہت زبردست ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں رکھا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہا ہاں اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے. جو ایک امتی یہ راہ پہ چلے اللہ اسے یوں مقام دیتا ہے، شریک کر دیتا ہے ان کے. اگر آج کا مسلمان بھی اس راہ پر چل پڑے تو کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول سے مقام عطا فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ